وعلى هذا لو أدى زيفا مكان جيد فهلك عند القابض لا شيء له على المديون عند أبي حنيفة رحمه الله لأنه لا مثل لصفة الجودة منفردة حتى يمكن جبرها بالمثل۔ اس عبارت کے اندر صاحب اصول الشاشی رحمۃ اللہ علیہ ادائے قاصر کے حکم پر چند مسائل کا تفرع بیان کر رہے ہیں۔ صاحب اصول الشاشی نے ہمارے سامنے یہ بات بیان کی تھی کہ اگر کوئی آدمی عین واجب کو اس کے مستحق کے حوالے کرتا ہے تو اس کو کہتے ہیں ادا، اور اگر وہ مثل واجب کو اس کے مستحق کے حوالے کرتا ہے تو پھر اس کو کہتے ہیں قضا۔ جس طرح ذمے میں کوئی چیز واجب ہوئی ہے اسی صفت کے ساتھ اس میں کمی کیے بغیر عین واجب کو مستحق کے حوالے کرنا ادائے کامل ہے، اور صفت کے اندر کمی کر کے عین واجب کو مستحق کے حوالے کرنا ادائے قاصر ہے۔ ادائے قاصر کا حکم یہ بیان ہوا تھا کہ اگر مثل کے ذریعے سے اس کی تلافی ممکن ہو تو مثل سے نقصان کی تلافی کر دی جائے گی، اور اگر مثل کے ذریعے سے تلافی ممکن نہ ہو، اس طرح کی مثلی نہ ہو، تو پھر تلافی کا حکم ساکت ہو جائے گا، صرف گناہ باقی رہے گا۔ اسی حکم پر چند مسائل کا تفرع یہاں صاحب اصول الشاشی بیان کر رہے ہیں۔ صاحب اصول الشاشی نے جو مسئلہ بیان کیا اس کو شروع کرنے سے پہلے نوٹ کے طور پر ایک بات آپ کے سامنے واضح کر دوں کہ آدمی جانے کہ دین اور قرض کے درمیان کیا فرق ہے۔ دین وہ ہے جو ذمے میں واجب ہو، ہاتھ ادھار لینے کے ذریعے وہ ذمے میں واجب ہوا ہو، یا کوئی جنایت اس نے کی ہو ذمے میں واجب ہوا ہو، یا کوئی اور چیز اس نے ایسی کی ہو جس کی وجہ سے ذمے میں اس پر کوئی رقم واجب ہوئی ہو، تو اس کو کہتے ہیں دین۔ تو دین کہتے ہیں وہ جو ذمے میں واجب ہو، اور قرض ہاتھ ادھار لینے کو کہتے ہیں۔ اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ قرض کہاں سے، فقط ذمے میں کسی چیز کے واجب ہو جانے کو قرض نہیں کہتے، بلکہ اگر کوئی آدمی کسی دوسرے آدمی سے ہاتھ ادھار لیتا ہے تو اس کو کہتے ہیں قرض۔ اور دین یہ عام ہے، ہاتھ ادھار لینے کی صورت بھی دین میں آ جاتی ہے، نہ اگر اس کے علاوہ کوئی دوسری شکل سے بھی کوئی رقم اس کے ذمے میں واجب ہو جاتی ہے تو دین اس معنی کو بھی محیط ہے۔ نوٹ کے طور پر ایک دوسری بات بھی میں آپ لوگوں کے سامنے بیان کر دوں، وہ یہ ہے کہ وہ سکے جن کو تجارتی لوگ لے لے اور بیت المال بھی لے لے، یہ اچھے سکے ہوتے ہیں، اور کھوٹے سکے سے مراد وہ سکے جن کو تجارتی لوگ چلا لیتے ہیں مگر بیت المال قبول نہ کرتا ہو۔ ان دو وضاحتوں کے بعد اب مسئلے پر آتے ہیں۔ اگر کسی آدمی نے کسی دوسرے آدمی سے قرضہ لیا تو جس نے قرضہ لیا وہ مقروض اور مدیون ہو گیا، اور جس نے قرضہ دیا وہ دائن اور قرض خواہ ہوا۔ تو اگر مدیون نے دائن سے پیسے لیے اور دائن کے پیسے مدیون کے ذمے واجب ہوئے، تو اب مدیون کے ذمے یہ بات ضروری ہے کہ وہ دائن کو وہ پیسے واپس لوٹائے اسی صفت کے ساتھ جس صفت کے ساتھ اس کے ذمے میں وہ پیسے واجب ہوئے تھے۔ اگر دائن نے قرضے کے طور پر مدیون کو جو پیسے دیے وہ اچھے سکے تھے، تو اب مدیون کے لیے ضروری ہے کہ وہ اچھے سکے دائن کو واپس لوٹائے، اسی کو ادائے کامل کہیں گے۔ اور اگر اس نے کھوٹے سکے دیے تو مدیون کے ذمے میں اب کھوٹے سکے دینا لازم اور ضروری ہوگا۔ اگر وہ اس طرح ادائیگی کر لیتا ہے تو اس کو ادائیگی کامل کہتے ہیں، برابر۔ لیکن اگر دائن نے مدیون کو قرض دیا اور وہ قرض دیا اس نے اچھے سکوں کی شکل میں، عمدہ سکے اس نے دیے، ایسے سکے دیے جن کو بیت المال قبول کر لیتا ہے، عمدہ سمجھے جاتے ہیں، تاجر لوگ بھی اس کو قبول کر لیتے ہیں، لیکن مدیون نے ادائیگی کے اندر دائن کو اچھے سکے نہیں دیے بلکہ کھوٹے سکے دیے، ایسے سکے دیے جو چل تو جاتے ہیں، تاجر لوگ اس کو قبول تو کرتے ہیں لیکن بیت المال اس کو قبول نہیں کرتا، وہ کھوٹے ہوتے ہیں، ان کی صفت کے اندر کمی ہوتی ہے، ردی سکے جن کو کہا جاتا ہے۔ تو
اس اعتبار سے اگر مدیون نے دائن کو پیسے ادا کیے تو ہم کہتے ہیں ادائیگی ہو گئی، لیکن یہ ادائیگی کامل نہیں ہوگی، یہ ادائیگی قاصر ہوگی، کیونکہ اس کے ذمے میں تو یہ واجب تھا کہ وہ صفت کے اندر کمی کیے بغیر جس طرح اس نے دائن سے پیسے وصول کیے اسی کیفیت کے ساتھ وہ دائن کو واپس پیسے لوٹا دیں، لیکن اس صفت کے اندر اس نے کمی کی، اچھے سکے اس نے وصول کیے، لیکن اب دے رہا ہے واپسی کے طور پر تو کھوٹے سکے دے رہا ہے، لیکن دے تو رہا ہے سکے، نفس سکے کی ادائیگی تو ہو گئی، تو یہ ادائیگی تو ہو گئی، لیکن کمی کے ساتھ ادائیگی ہوئی ہے، اسی کو ادائے قاصر کہتے ہیں۔ اب ادائے قاصر کا حکم کیا ہے؟ ادائے قاصر کا حکم یہ ہے کہ اگر کوئی مثل ہو اور اس کے ذریعے تلافی ممکن ہو تو ہم تلافی کا حکم لگائیں گے اور تلافی پھر ہو بھی جائے گی، لیکن اگر کوئی مثلی نہ ہو، تلافی ممکن نہ ہو تو اس صورت میں تلافی کا حکم ساقط ہو جائے گا، برابر۔ تو اس پر اب صاحب اصول شاشی یہ مسئلہ متفرق کر رہے ہیں کہ اگر دائن نے پیسے دیے مدیون کو، اچھے سکے دیے، مدیون نے اچھے سکے دینے کے بجائے کھوٹے سکے دائن کو واپس لوٹا دیے، یہ ادائیگی قاصر ہوئی۔ پھر ہوا یہ کہ قبضہ کرنے والا یعنی دائن قرض خواہ قبضہ کر لینے کے بعد وہ سکے اس کے پاس ہلاک ہو گئے، اس میں مدیون کا کوئی تصرف تھا نہیں، بس وہ سکے کسی آفت کی وجہ سے اس کے پاس ہلاک ہو گئے، تو اب دائن کو یہ حق نہیں ملتا کہ وہ مدیون سے یہ کہے کہ تو نے مجھے کھوٹے سکے دیے تھے، اب چونکہ کھوٹے سکے تو نے دیے تھے اس ادائیگی کا کوئی اعتبار نہیں، تجھے اب مجھے اچھے سکے دینے ہیں، مدیون کے ذمہ میں کوئی چیز واجب نہیں ہوگی۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا نظریہ یہی ہے کہ اگر کسی نے قرض کے اندر عمدہ سکوں کے بجائے کھوٹے سکے ادا کر دیے اور پھر وہ قرض خواہ کے پاس ہلاک ہو گئے تو اب قرض خواہ کے لیے مدیون پر امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک کوئی چیز واجب نہیں ہوگی، مدیون نے جو ادا کرنا تھا وہ تو ادا کر لیا نا، ادائیگی اگرچہ قاصر طریقے سے ہوئی لیکن سکوں کی ہی ادائیگی کی، اس نے سکے کے علاوہ کسی اور چیز کی ادائیگی تو کی نہیں ہے، ادائیگی جو ہوئی ہے وہ سکوں کی ہی ادائیگی ہوئی ہے، ہاں اگرچہ اس کی صفت کے اندر کمی آئی ہے اور قاصر طریقے سے ادائیگی ہوئی ہے، لیکن ادائیگی ہوئی بہرحال ضرور ہے، اس ادائیگی کی وجہ سے ہم کہیں گے کہ وہ اب بری ہو گیا، اب جو بھی ہلاکت وغیرہ قابض کے پاس ہوئی ہے، قرض خواہ کے پاس ہوئی ہے، وہ قرض خواہ کا لک آؤٹ ہے، قابض کا لک آؤٹ ہے، مدیون کے اوپر کوئی چیز ہم لازم واجب کر نہیں سکتے، کوئی ضمان اس پر آئے گا نہیں، کیونکہ اس کا کوئی دخل اس میں ہے ہی نہیں۔ نفس سکے تو ادا ہو ہی گئے، رہ گئی صفت عمدگی کہ اس کے اندر کمی آئی، تو وصف کے مقابلے میں علیحدہ سے کوئی چیز واجب نہیں ہوتی کہ صفت عمدگی کی تلافی مثل کے ذریعے کر دی جائے، کوئی مثل ہے ہی نہیں صفت عمدگی کا، صفت عمدگی کا کوئی مثل صوری بھی نہیں ہے، صفت عمدگی کا کوئی مثل معنوی بھی نہیں ہے۔ دیکھو وصف جو ہے نا، خواہ وہ عمدہ ہو خواہ وہ گھٹیا ہو، یہ ایک عرض ہوتا ہے، اس کا مستقل قیام ممکن نہیں، وہ قائم بالغیر ہوتا ہے، غیر کا محتاج ہوتا ہے، جیسے جسم کے اندر کالا پن یا جسم کے اندر سفیدی، کیا کالا ہونا اور سفید ہونا یہ ایک ایسی چیز ہے جس کا خارج میں کوئی وجود ہے، یہ مستقلاً بھی ذات نہیں ہے، بلکہ یہ ذات کے ساتھ لگی ہوئی چیزیں، ذات کی یہ محتاج ہیں، ذات ہوتا ہے تو اس ذات کے اندر کالا پن ہوتا ہے، ذات نہیں تو کالا پن الگ سے اپنے کو دکھائی نہیں دے گا۔ سفیدی کا بھی یہی حال ہے کہ جسم ہے تو سفیدی اپنے کو نظر آتی ہے، لیکن اگر جسم نہیں تو سفیدی بھی ہم کو علیحدہ نظر نہیں آئے گی۔ تو وصف جو ہے نا یہ ایک عرض ہے، اس کا مستقل قیام ممکن نہیں، جب اس کا مستقل قیام ممکن نہیں تو ہم کیا عین ذات سے وصف کو الگ کر سکتے ہیں؟ جب عین ذات سے ہم وصف کو الگ نہیں کر سکتے تو اس کا صوری مثل ممکن کس طرح ہوگا؟ مثل اگر اس کا ہوگا تو وہ اس وقت ہوگا جب وہ وصف ذات کے ساتھ متصف ہو، تو ہم اس کا کوئی صوری مثل دیکھ سکتے ہیں، لیکن جب
وصف کو ذات سے الگ کیا جائے تو وہ تو مستقل بھی ذات ہے ہی نہیں ہے، علیحدگی ہوگی ہی نہیں، تو پھر اس کا مثل صوری ہو کس طرح سکتا ہے؟ آپ سمجھے؟ تو اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ جب نفس سکے مدیون نے دائن کے حوالے کر دیے نا، تو اب فقط صفت عمدگی کے اندر کمی آئی ہے۔ اب جس صفت عمدگی کے اندر کمی آئی ہے، کیا وہ وصف نہیں ہے؟ وہ وصف ہے، ذات سے اس کو الگ کرنا ممکن نہیں۔ جب ذات سے اور عین سے الگ کرنا اس کو ممکن نہیں تو اس کا صوری مثل آ کس طرح سکتا ہے؟ عقلاً ممکن ہے ہی نہیں۔ نہ اس کا کوئی مثل معنوی ہے، مثل معنوی سے مراد قیمت، ہم کوئی قیمت بھی عمدگی والی صفت کی لگا نہیں سکتے کہ اتنی صفت کم رہ گئی ہے لہٰذا اتنی قیمت اب مدیون کو واپس دائن کو دینی پڑے گی، اس کے مقابلے میں کوئی قیمت بھی واجب نہیں ہوتی۔ کیوں ایسا؟ کیونکہ صاحب ہدایہ علامہ مرغی نانی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات کہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اموال ربویہ کے سلسلے میں، جیدھا و ردیئھا سواء۔ صاحب ہدایہ علامہ مرغی نانی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات کہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جیدھا و ردیئھا سواء، کہ اموال ربویہ جو ہیں نا، اموال ربویہ کون سے اموال معلوم ہے نا؟ وہ اموال جن کے اندر قدر مع الجنس ہوتا ہے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث ہے، مسلم شریف کے اندر موجود ہے حضرت ابو ہریرہ کے حوالے سے، اور بہت سے صحابہ سے یہ روایت منقول ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کھجور کو کھجور کے بدلے میں بیچنا، گیہوں کو گیہوں کے بدلے میں بیچنا، جوں کو جوں کے بدلے میں بیچنا، نمک کو نمک کے بدلے میں بیچنا، برابر شرابر طور پر ہو، ادھار کی کوئی صورت نہ ہو تو جائز ہے، لیکن اگر کسی نے زیادتی کی تو پھر اس نے ربا کیا۔ اس سے فقہا نے یہ علت نکالی کہ اگر کوئی چیز ناپی جاتی ہو، وزنی چیز ہو، اور ہم جنس کے ساتھ اس کو بیچا جائے کمی زیادتی کے ساتھ، تو یہ ربا ہے۔ یہ علت جو نکالی نے، تو اب جو بھی اموال اس علت کے اندر اترتے ہیں وہ اموال ربویہ۔ آپ سمجھے؟ تو جو بھی کیلی چیز ہوگی یا جو بھی وزنی چیز ہوگی، اگر اس کو اس کے ہم جنس کے عوض کمی زیادتی کے ساتھ بیچا جائے تو وہ ربا۔ تو یہ کیلی وزنی چیزیں جو ہیں نا، یہ اموال ربویہ ہے۔ سونا چاندی بھی اموال ربویہ میں سے ایک مال ہے، کیونکہ ان کا بھی وزن ہوتا ہے، سونے کا وزن ہوتا ہے، چاندی کا وزن ہوتا ہے، اور سکے جو ہوتے ہیں نا وہ سونے چاندی ہی کا بدل ہے، تو یہ بھی قدر مع الجنس میں داخل ہو گیا۔ اب یہ جو اموال ربویات ہیں نا، علامہ مرغی نانی کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں بتایا کہ ان کا جو عمدہ ہے اور ان کا جو بیکار ہے دونوں برابر ہیں۔ اس سے یہ بات ہم کو معلوم ہوئی کہ عمدگی اور گھٹیا پن دونوں برابر ہوتے ہیں، سکوں کا عمدہ ہونا اور سکوں کا گھٹیا ہونا دونوں برابر ہوتے ہیں۔ لہٰذا جب مدیون نے دائن کو گھٹیے سکے ادا کر دیے، کھوٹے سکے ادا کر دیے، اور حضور یہ کہہ رہے کہ کھوٹے سکے اور عمدہ سکے دونوں برابر ہیں، تو وصف کے اندر اس اعتبار سے کوئی کمی ہوئی نہیں کہ اب اس کا مثل تلاش کیا جائے۔ تو اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ قیمت بھی نکلے گی نہیں۔ وصف عمدگی کے اندر اگر کوئی کمی ہوئی ہے تو اس کی کوئی قیمت بھی نکلے گی نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ کچھ کمی شریعت کے اندر ایسی واقع نہیں ہوئی کہ اس کا اعتبار کیا جاتا، کیونکہ شریعت کے اندر گھٹیا پن اور عمدہ پن یہ دونوں برابر ہیں۔ آپ سمجھے؟ تو کوئی قیمت بھی اس کی نہیں ہے۔ معلوم ہوا کہ وصف عمدگی کا نہ کوئی مثل صوری ہے نہ اس کا کوئی مثل معنوی ہے۔ جب اس کا کوئی مثل ہے ہی نہیں تو اب مثل کے لیے تلافی کس طرح ہو سکتی ہے؟ اور ادائے کاشر کا یہ حکم ہے کہ اگر مثل نہ ہو تو پھر اس صورت میں تلافی کا حکم ساقط ہو جاتا ہے، البتہ گناہ باقی رہتا ہے۔ تو مدیون نے جو اس طرح کی ادائیگی کی نا، اس ادائیگی کے اندر وہ گنہگار تو ہوا، لیکن اب اس کو کوئی تلافی کرنی نہیں پڑے گی، نہ اس کے اوپر کوئی قیمت لازم ہوگی۔ ٹھیک ہے؟ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا نظریہ یہی ہے۔ اب میں آگے بات بیان کروں اس سے پہلے ایک وضاحت کر دوں کہ علامہ مرغی نانی نے جو حدیث بیان کی نا ہدایہ کے اندر، جیدھا و ردیئھا سواء، علامہ ذیلعی نے نصب الرایہ کے اندر اس حدیث کو غریب کہا ہے، یعنی یہ حدیث کی کتابوں کے اندر ملتی نہیں ہے۔
مرغینانی نے اپنے اعتبار سے اس حدیث کو بیان کیا ہے. ہو سکتا ہے اس کا ثبوت ہو سکتا ہے اس کا ثبوت نہ ہو. ایک ہی طریقے سے یہ روایت منقول ہے, انوکھی روایت ہے, اجنبی روایت ہے. لیکن علامہ ذیلعی نے یہ بات بھی ساتھ ساتھ کہی ہے کہ اگرچہ یہ روایت ان الفاظ کے ساتھ حدیث کی معتبر کتابوں میں ملتی نہیں ہے, بہت کم ملتی ہے, لیکن یہ جو مفہوم ہے نا وہ مسلم کے اندر حضرت ابو سعید خدری کی جو روایت ہے اس سے ثابت ہے. یعنی جو استدلال ہم نے کیا نا وہ تو فی نفسی ثابت ہے. صحیح مسلم کے اندر حضرت ابو سعید خدری کی روایت ہے, الذهب بالذهب والفضة بالفضة الى آخر مثلا بمثل یدا بید فمن زاد فقد اربا, کہ سونے کو سونے کے بدلے میں بیچنا, چاندی کو چاندی کے بدلے میں بیچنا اگر برابر شرابر طریقے سے ہو, ہاتھ در ہاتھ ہو, ادھار کی صورت نہ ہو تو یہ جائز ہے. لیکن اگر کسی نے زیادتی کی تو یہ ربا ہو گیا. دیکھو یہاں پر سونے کو سونے کے بدلے میں بیچنا ذہب بالذہب کہا گیا. کیا کہا گیا؟ والفضہ بالفضہ. ٹھیک ہے, یہ سکے جو ہوتے ہیں نا وہ سونا چاندی کا ہی بدل ہوتی ہیں. لہٰذا یہاں پر جو ذہب کے بارے میں جو حکم لاگو ہوگا سکوں کے بارے میں بھی یہی حکم لاگو ہوگا. اس حدیث میں مطلق طریقے سے ذہب کا تذکرہ, مطلق طریقے سے فضہ کا تذکرہ, اس حدیث میں مطلق طریقے سے ذہب کا تذکرہ, مطلق طریقے سے فضہ کا تذکرہ تقاضا کرتا ہے اس بات کا کہ اس کا عمدہ حصہ اور اس کا کھوٹا حصہ دونوں برابر ہو. اگر دونوں برابر نہ ہوتے تو یہاں پر تفریق ہوتی, لیکن تفریق یہاں پر نہیں ہوئی. مطلق طریقے سے بیان کیا ہے کہ تقاضا کرتا ہے اس بات کا کہ سونے کا جو عمدہ حصہ ہے وہ اور سونے کا جو کھوٹا حصہ ہے وہ, یہ دونوں برابر ہوتے ہیں شریعت میں. ٹھیک ہے, اور سکہ بھی چونکہ انہی کے حکم میں ہے, معلوم ہوا سکے کا جو عمدہ حصہ ہے اور سکے کا جو دو کھوٹا حصہ ہے وہ دونوں برابر ہوں گے. علامہ ذیلعی نے کہا ہے کہ اس حدیث سے یہ بات اس طرح ثابت ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, اب ایک بات ہم کو سمجھنی ہے وہ یہ ہے کہ یہاں فہلک عند القابض کی قید لگائی گئی. کون سی قید لگائی گئی؟ فہلک عند القابض. یہ قید لگانی ضروری تھی. یہ قید لگا کر اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ اگر مدیون نے دائن کو عمدہ سکوں کے بجائے کھوٹے سکے ادا کر دیے, اگر مدیون نے دائن کو عمدہ سکے کے بجائے کھوٹے سکے ادا کر دیے اور پھر قبضہ کرنے والے کے پاس, قرض خواہ کے پاس وہ کھوٹے سکے ہلاک ہو گئے, تو اب قرض خواہ کے لیے مدیون پر کوئی چیز واجب نہیں ہوگی. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا نظریہ یہی ہے. ٹھیک ہے, ہاں لیکن وہ سکے اگر دائن کے پاس موجود ہوں, وہ ہلاک ہوئے نہ ہوں, تو وہ ان کو واپس کر کے اچھے سکوں کا مطالبہ کر سکتے ہیں. فہلک عند القابض کی قید لگائی. اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اگر قرض خواہ کے پاس وہ سکے ہلاک ہو گئے نا کسی آفت کی وجہ سے, تو اب قرض خواہ عمدہ سکوں کا مطالبہ مدیون سے کر نہیں سکتا کہ تو نے تو مجھے کھوٹے سکے دیے, دے مجھے اچھے سکے جس طرح میں نے تجھے اچھے سکے دیے تھے, کیونکہ وہ ہلاک ہو گئے. لیکن اگر دائن کے پاس وہ سکے موجود ہوں, ہلاک نہ ہوئے ہوں, تو وہ دائن مدیون کو کھوٹے سکے واپس کر کے اچھے سکوں کا مطالبہ کر سکتا ہے. یہ حق اس کو حاصل ہے. یہ قید فہلک عند القابض کی اسی لیے لگائی گئی. ٹھیک ہے, اور پھر یہ بات بتائی گئی کہ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک مدیون پر قرض خواہ کے لیے کوئی چیز واجب نہیں ہوگی. یعنی اگر کسی نے عمدہ درہم کی جگہ کھوٹے درہم ادا کیے اور پھر قرض خواہ کے پاس وہ کھوٹے درہم ہلاک ہو گئے, تو اب مدیون پر کوئی چیز واجب نہیں ہوگی امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک. یہ امام حنیفہ کی قید اس لیے لگائی گئی کیونکہ امام ابو یوسف کا نظریہ اس سلسلے میں الگ ہے. امام ابو یوسف یہ کہتے ہیں کہ سکوں کے ہلاک ہو جانے کے بعد, سکوں کے ہلاک ہو جانے کے بعد قرض خواہ کو یہ حق حاصل ہے کہ دوسرے کھوٹے سکے مدیون کو دے کر عمدہ سکے وصول کرے.
امام ابو یوسف یہ کہتے ہیں کہ سکوں کے ہلاک ہو جانے کے بعد بھی قرض خواہ کو یہ حق حاصل ہے کہ دوسرے کھوٹے سکے مدیون کو دے کر عمدہ سکے وصول کرے، کیونکہ اس کا حق جس طرح مقدار سے وابستہ ہے اسی طرح وصف سے بھی وابستہ ہے۔ اس نے جتنی مقدار مدیون کو دی، مدیون کو اتنی مقدار دینی ہے نا، تو جس طرح مقدار سے اس کا حق وابستہ ہے اسی طرح وصف سے بھی اس کا حق وابستہ ہے کہ اس نے عمدہ سکے دیے تھے تو اب اس کا حق ہے کہ اس کو عمدہ سکے واپس دے دیے جائیں۔ اس لیے مقبوض سکے کا مثل واپس کر کے عمدہ سکہ لے سکتا ہے وہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک، مقبوض سکے کا مثل واپس کر کے عمدہ سکہ وہ لے سکتا ہے۔ تو چونکہ امام ابو یوسف کا نظریہ اس میں کچھ الگ تھا، اس لیے امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا خصوصی تذکرہ ہوا، ٹھیک ہے۔ تو کیوں امام ابو حنیفہ کا تذکرہ خصوصی طور پر ہوا؟ کیونکہ ان کے نزدیک ہی یہ بات ہے کہ اگر قرض خواہ کے پاس وہ کھوٹے سکے ہلاک ہو گئے تو اب اس کو مطالبے کا حق حاصل نہیں ہے، مدیون کے ذمہ اب کوئی چیز واجب نہیں ہوگی۔ لیکن امام ابو یوسف کہتے ہیں کہ اگر سے ہلاک ہو جائیں قرض خواہ کے پاس، اگر وہ دوسرے کھوٹے سکے لے لیتا ہے اور اس کو واپس کر دیتا ہے تو پھر اچھے سکوں کا مطالبہ وہ کر سکتا ہے، قرض خواہ کو اس کا حق حاصل ہوگا۔ اسی اصل پر یہ مسئلہ بیان کیا جاتا ہے۔ کون سے اصل پر؟ کہ نقصان کی تلافی مثل کے ذریعے ممکن ہو تو نقصان مثل سے پورا ہو جائے گا، ورنہ نقصان کا حکم ساقط ہو جائے گا، صرف گناہ باقی رہے گا۔ تو اسی اصل پر یہ مسئلہ متفرع ہوتا ہے کہ اگر مدیون نے عمدہ سکے کے بجائے کھوٹے سکے ادا کیے، پھر وہ سکے قبضہ کرنے والے قرض خواہ کے پاس ہلاک ہو گئے تو اب قرض خواہ کے لیے مدیون پر کوئی چیز واجب نہیں ہوگی۔ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا یہی نظریہ ہے، اس لیے کہ عمدگی کی تنہا صفت کے لیے کوئی مثل نہیں، اس لیے کہ عمدگی کی تنہا صفت کے لیے کوئی مثل نہیں کہ اس کی تلافی مثل کے ذریعے سے ممکن ہو۔ جب مثل ہی نہیں ہے تو تلافی کس طرح ہوگی؟ اس لیے تلافی کا حکم ساقط ہو جائے گا، البتہ مدیون نے جو چالاکی کی نا اس کا گناہ اس کو ملے گا۔